بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین علیہم السلام ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی ایھا الناس انا ابن مکۃ ومنی انا ابن زمزم والصفا انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى انا ابن خیر من اعتذر وارتدى انا ابن خیر من انتعل واحتفى انا ابن خیر من طاف وسعى انا ابن خیر من حج ولبى۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے آپ کے سامنے سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے معروف خطبے کے ذیل میں چند معروضات پیش کر رہے تھے۔ خطبے کے جو چند حصے ہیں ان میں سے دو حصوں کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ پہلا حصہ خطبے کا حمد و ثناء پروردگار عالم کے بارے میں، توحید کے بارے میں اور معاد کے تذکر کے بیان میں تھا، اور دوسرا حصہ خطبے کا وہ تھا کہ جس میں سید الساجدین اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں کہ امت اسلامیہ کی رہبری ہمارا حق ہے، کیونکہ رہبر کے اندر جو شرائط ہونے چاہیے وہ فقط ہمارے اندر ہے، نہ فقط یہ کہ وہ شرائط کامل طریقے سے ہمارے اندر ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی خداوند متعال نے کچھ ایسی فضیلتیں ہمیں عطا کی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں۔ یہ خطبے کے دو حصے تھے کہ جن کے بارے میں تقریباً گفتگو ہوئی۔ خطبے کا تیسرا حصہ کہ جو نہایت اہم حصہ ہے اور جسے کہا جائے کہ خطبے کے لیے جان مطلب کی حیثیت رکھتا ہے، جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی اپنے عروج پر ہے اور فصاحت و بلاغت کے علاوہ معارف کے اعتبار سے بھی ایک عظیم حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ حصہ ہے کہ جو آج انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب سید سجاد نے فرمایا کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، جب ان چیزوں کا بیان گزرا کہ 13 خصوصیات کو جو بیان کیا، 6 خصوصیتیں جو خدا کا خصوصی انعام اور 7 فضیلتیں تفضیل جو دوسروں کی نسبت سے ہمیں حاصل ہیں، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ایھا الناس، کہ البتہ اس خطبے میں آپ جگہ جگہ پر اس ایھا الناس کی تعبیر دیکھ رہے ہیں۔
حالانکہ ظاہری طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو خطبہ ہے مسجد کے اندر ہے، مسجد اموی کے اندر ہے، ظاہر میں اس مسجد کے اندر کلمہ گو لوگ موجود ہیں، وہ حضرات ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ افراد ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر مناسب تو یہ تھا کہ ان کو کہا جاتا یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المسلمون، لیکن ان تعبیرات میں سے کوئی تعبیر استعمال نہیں کرتے سید سجاد، نہ یہ کہا مومنوں نہ یہ کہا مسلمانوں، بلکہ سید سجاد یہاں پر تعبیر استعمال کرتے ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اسلامی جو عناوین ہیں ان عناوین کو ان کے لیے استعمال نہیں کرتے، کہ ظاہراً یہ بھی ایک درس ہے کہ گویا کہ اس خطاب کے ذریعے سے بھی سید سجاد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جو زبان پر تو لا الہ الا اللہ رکھتا ہو، زبان پر تو محمد الرسول اللہ کہتا ہو، عمل میں تو ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہو، عمل میں تو ظاہری طور پر قرآن کی تلاوت کرتا ہو، لیکن ولی خدا کا مخالف ہو، ولی خدا کے مقابلے میں آئے، ولی خدا پر تلوار کو میان سے باہر نکالے، ولی خدا کے ساتھ جنگ کرے، تو ایسے لوگ نہ مومن کہلانے کے لائق ہے، نہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے، نہ نمازی کہلانے کے لائق ہے، نہ ہی قرآن مجید کے قاری کہلانے کے لائق ہے۔ ان سے اگر خطاب کرنا ہے تو ان کو کہو یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ کہ ابتدا میں سید سجاد برحال ایک مختصر تعارف تو کروا چکے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے پہچان لیا پہچان لیا، لیکن وَمَن لَمْ يَعْرِفْنِي أَنْبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي، لیکن جو بندہ ابھی تک سید سجاد کو نہیں پہچان پایا تو آج اس شام کی جامع مسجد اموی کے اندر سجاد آپ کو بتائے گا کہ سجاد کا کردار کیا ہے اور سجاد کا نسب کیا ہے۔ انبأتہ بحسبی ونسبی۔ اچھا، ایھا الناس، پھر متوجہ کیا، اے لوگو، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جملات ہیں میں ان کا سادہ ترجمہ کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ رکیں گے انشاءاللہ، کہ عام ترین جملات ہیں۔ اے لوگو، انا ابن مکہ و منا، میں سجاد مکے کا فرزند ہوں، میں سجاد منا کا فرزند ہوں، وَأَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَالصَّفَا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رکن کو، یعنی وہی کہ اشارہ کریں گے انشاءاللہ، حجر اسود کو اپنی چادر میں رکھ کے بلند کیا تھا، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، جن لوگوں نے بھی معذر اور چادر پہنی ہے، معذر وہی لنگ، چادر پہنی ہے، یعنی اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی احرام باندھا ہے۔ انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، جن لوگوں نے بھی معذر اور چادر پہنی ہے ان میں سب سے بہترین بندہ جو ہے میں اس کا بیٹا ہوں، یعنی جن لوگوں نے بھی احرام باندھا ہے ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من اعتل واحتفا، جن لوگوں نے بھی نعلین جوتی اپنے پاؤں میں پہنی ہے یا پیادہ چلے ہیں، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، جن لوگوں نے بھی پاؤں میں جوتی پہنی ہے، جوتی پہن کر چلے ہیں یا پیادہ چلے ہیں، پا برہنہ چلے ہیں، ان میں سب سے بہتر جو بندہ ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من طاف وسعی، جن لوگوں نے طواف کیا ہے، جن لوگوں نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کیے، دوڑے ہیں، ان میں سب سے جو بہتر ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من حج ولبا، جن لوگوں نے بھی بیت اللہ کا حج کیا ہے،
جن لوگوں نے بھی اپنی زبان پر تلبیہ جاری کیا ہے، اللہم لبیک کہا ہے، ان میں سب سے جو بہتر ہے میں اس کا فرزند ہوں۔ یہ ظاہری طور پر ترجمہ ہے کہ ایک ایک جملے کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو سب سے پہلے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا مقصد ہے سید سجاد کا کہ میں مکہ کا فرزند ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں صفا کا فرزند ہوں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کوئی بندہ صفا، مروہ، زمزم، ٹکریوں کا، پانی کا، اس کا بیٹا ہوتا ہے کیا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں سید سجاد؟ کون سا یہ لب و لہجہ ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا خوبصورت لب و لہجہ ہے کہ تاریخ میں کسی بندے نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ سید سجاد کیا کہنا چاہ رہے تھے، یعنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھی بات۔ اچھا، اسے کیا مراد ہے؟ مکے کا فرزند، منا کا فرزند، زمزم کا فرزند، صفا کا فرزند، اسے کیا مراد ہے؟ یہاں پر مختلف تفسیریں ممکن ہیں۔ جو بندہ حقیر نے تأمل کیا، غور کیا، وہ تقریباً 6-7 تفسیرات ہیں کہ جن کو یہاں پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ پہلی جو واضح ترین تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مکہ، منا، یہ جو حج کرنے کی جگہ ہے، یہ استعارہ ہے، کنایہ ہے، اپنی زبان میں کہوں اشارہ ہے۔ کس کی طرف؟ اس بندے کی طرف جو مکے کے اندر بیت اللہ کی تجدید کرنے والا ہے۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، یہ جو مکہ ہے جہاں پر آپ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، بہت ہی بابرکت جگہ ہے کہ قرآن مجید سورہ آل عمران کی 91 آیت میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا جو مکے کے اندر ہے، مبارکن، بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ وہ یہ پہلا گھر ہے کعبۃ اللہ کہ روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلا گھر جو اس زمین پر بنایا گیا یہ بیت اللہ تھا، یعنی کعبۃ اللہ۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ مسمار ہو جاتا ہے، پھر اس کی تجدید بنا، دوبارہ جو اس کو بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بنایا، کہ قرآن مجید میں وہ تفصیلی قصہ بھی موجود ہے۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیات ہے 126 سے 128 نمبر آیات تک۔ وہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اس بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو وہاں پر آپ نے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہماری اس زحمت کو قبول فرما، انکا سمیع علیم، تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ یہ پورا قصہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ کا آغاز ابتدا میں ہوا، جیسے ہی حضرت آدم اس زمین پر آئے اس زمانے میں خداوند متعال نے اس کعبۃ اللہ کی جگہ کو نازل کیا، لیکن حضرت نوح کے زمانے میں یہ دوبارہ ختم ہو جاتا ہے، پھر حضرت ابراہیم اس کی تجدید کرتے ہیں۔ تو یہاں پر گویا کہ حضرت ابراہیم کہ اس کردار کو بیان کرتے ہوئے کہ انا ابن مکہ ومنا، میں وہ ہوں کہ جس نے اس مکہ کی بنیاد رکھی،
میں وہ ہوں کہ جس نے اس مکہ کی بنیاد رکھی، منا کی بنیاد رکھی، یعنی حضرت ابراہیم۔ میں وہ ہوں کہ جو بیٹا ہوں ابراہیم کا، میں وہ ہوں کہ جو فرزند ہے اس بندے کا، کہ جس بندے نے اس مکے کی بنیاد رکھی، اس مکہ کی بنا رکھی، منا کی بنا رکھی۔ کیونکہ آپ شام کے اندر دیکھیں نا، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اپنے آپ کو قریش سے منسوب کر رہے تھے، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہم لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ ایسے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر سید سجاد کہتے ہیں کہ اگر میرے حسب کو جاننا چاہتے ہو، اگر میرے نسب کو جاننا چاہتے ہو تو انا ابن مکہ و منا، میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، میرا تعلق اس کے ساتھ ہے جس نے مکے کی بنیاد رکھی، میرا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جس نے منا کی بنیاد رکھی۔ وَأَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَالصَّفَا، زمزم کو وجود دینے والا، زمزم کو پیدا کرنے والا، زمزم جس کی وجہ سے پھوٹا تھا، یہ چشمہ جس کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، وہ جناب اسماعیل ہے۔ گویا کہ سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جو ابراہیم کا بیٹا ہے، میں وہ ہوں جو اسماعیل کا بیٹا ہے۔ والصفا، اشارہ ہے جناب ہاجرہ کی طرف کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ اچھا، میرا خاندان پوچھنا چاہتے ہو، ایک طرف سے میں بیٹا ہوں ابراہیم کا، ایک طرف سے میں بیٹا ہوں اسماعیل کا، ایک طرف سے میں بیٹا ہوں ہاجرہ کا۔ یہ اپنا نسب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ظاہری تفسیر کہ جو پہلے مرحلے میں انسان دیکھ سکتا ہے وہ یہ تفسیر ہے کہ انا ابن مکہ و منا، اشارہ ابراہیم کی طرف، انا ابن زمزم و صفا، اشارہ ہے جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی طرف۔ یہ ایک تفسیر جو واضح تفسیر ہے۔ اچھا، اس کی دوسری تفسیر بھی ممکن ہے۔ دوسری تفسیر جو روایات کے اندر آیا ہے کہ الولد سر ابی ہے، کہ مولانا روم مثنوی میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور مفصل طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا سر اور راز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا سر اور راز ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر سید سجاد فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں وہ ہوں کہ جو مکے کا راز ہے، میں وہ ہوں جو منا کا سر ہے، میں وہ ہوں کہ جو زمزم کا سر و راز ہے، میں وہ ہوں کہ جو صفا کا سر و راز ہے۔ یہ دوسری تفسیر کہ میں راز ہوں ان کا، یعنی ہم اہل بیت اطہار اس کعبۃ اللہ کا سر ہے، ہم اہل بیت اطہار اس چشمہ زمزم کے سر و راز ہے۔ یہ دوسری تفسیر۔ اچھا، تیسری تفسیر یہ بھی روایات میں آیا ہے، یہ شیعہ سنی دونوں مدارک کے اندر روایت موجود ہے۔ من احیا ارضا مواتا فہی لہ، جو بندہ ایک زمین کو زندہ کرے، احیا کرے، فہی لہ، تو یہ زمین اس کی ہے، یعنی یہ اس کا مالک ہے۔ گویا کہ یہاں پر سید سجاد فرماتے ہیں اگر کربلا نہ ہوتی، اگر عاشورہ نہ ہوتی، اگر ہمارا خون نہ ہوتا تو مکہ برباد ہو جاتا، منا برباد ہو جاتے، زمزم برباد ہو جاتا، صفا برباد ہو جاتے۔ یعنی ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے کو زندہ کیا، جنہوں نے منا کو زندہ کیا، جنہوں نے زمزم کو زندہ کیا، جنہوں نے صفا کو زندہ کیا۔ اور پیغمبر کی حدیث ہے من احیا ارضا فہی لہ، جو جس کو زندہ کرے وہ اس کا مالک ہے۔ یعنی گویا کہ سید سجاد فرماتے ہیں مکہ کے مالک ہم ہیں، منا کے مالک ہم ہیں، زمزم کے مالک ہم ہیں، صفا کے مالک ہم ہیں۔ یہ تیسری تفسیر جو اس جملے کی یہاں پر کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا، چوتھی تفسیر، یہاں پر
سید سجاد اپنی نسبت دے رہے ہیں. بیٹا جب اپنے باپ کے ساتھ اپنے نام کو ذکر کرتا ہے یعنی نسبت دیتا ہے. علی ابن ابی طالب، کہ یہاں پر ابو طالب کی طرف امیر المومنین اپنی نسبت دے رہا ہے. یہ نسبت ہوتی ہے. بیٹا جب اپنے باپ کے نام کو اپنے ساتھ ذکر کرتا ہے یعنی اپنی نسبت کو بیان کرتا ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ یعنی حقیقی باپ کی طرف نسبت دی جاتی ہے. کبھی کبھار یہ نسبت شرف کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. مثلا کوئی بھی بندہ کسی ملک کا ہیرو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں وطن کا بیٹا ہے، یہ ارض پاک کا فرزند ہے، یہ فرزند پاکستان ہے، یہ فرزند ایران ہے، نہیں معلوم یہ فرزند عراق ہے. ایسے کہتے ہیں، نسبت دیتے ہیں. اور اس نسبت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ نسبت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ نسبت دے رہے ہیں یہ اس سرزمین کا ہیرو ہے، اس سرزمین کو حیات دینے والا ہے. مثلا پاکستان کے اندر ہر ایک بندے کو آپ نہیں کہتے کہ یہ پاکستان کا فرزند ہے، جو بہت بڑی قربانی دیتا ہے، جو اپنی جان کو پورے پاکستان پر نچھاور کرتا ہے، ان بندوں کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بیٹا ہے، فرزند پاکستان ہے، یعنی اس سرزمین کا ہیرو ہے. تو اس اعتبار سے انا ابن مکہ و منا، سید سجاد جو کہتے ہیں میں مکے کا فرزند ہوں، یعنی اس مکے کو تجدید کرنے والا، دوبارہ زندگی دینے والا، واقعاً میں سید سجاد ہوں. اس اعتبار سے یہ چوتھا فلسفہ. پانچواں فلسفہ اسی نسبت کے معنی میں ہم دیکھتے ہیں نا، مختلف لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ایرانی ہوں، کوئی کہتا ہے اپنے مثلا شہر کے ساتھ منسوب کرتا ہے میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں. تو سید سجاد کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو ہماری نسبت کو سمجھو، اگر ہمیں منسوب بھی کرنا چاہتے ہو تو عام جگہوں کے ساتھ منسوب نہ کرو، ہمیں اگر نسبت بھی دینا چاہتے ہو تو شاعر اللہ کے ساتھ نسبت دو. ہمیں اگر نسبت دینا چاہتے ہو تو ان اول بیت، اس پہلے گھر کے ساتھ ہمیں منسوب کرو. اگر ہمیں منسوب بھی کرنا چاہتے ہو تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان شعائر اللہ کے ساتھ ہمیں منسوب کرو. پانچواں فلسفہ. اچھا، چھٹا فلسفہ جو اس انا ابن مکہ و منا کا بیان کیا جا سکتا ہے، کہ وقت بھی گزر رہا ہے جلدی میں یہاں سے گزروں. بیٹا باپ کی پہچان ہوتا ہے. اللہ اکبر، اس چھٹی تفسیر پر غور کیجئے گا. بیٹا باپ کی پہچان ہوتا ہے. باپ کو پہچانا جاتا ہے بیٹے کے ذریعے سے. بیٹا اچھا عمل کرتا ہے کہتے ہیں باپ اچھا ہے، بیٹا برا عمل کرتا ہے بہت سارے لوگ باپ کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو بیٹا باپ کی پہچان ہوتا ہے. سید سجاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا اسلام پہچانا جاتا ہے ان شعائر اللہ کے ذریعے سے. شعائر اللہ یعنی اسلام کی پہچان، شعائر اللہ یعنی معالم اسلام کی پہچان. اسلام کو پہچاننا ہے کعبۃ اللہ سے پہچانو، اسلام کو پہچاننا ہے مکے سے پہچانو، اسلام کو پہچاننا ہے زمزم سے پہچانو، اسلام کو پہچاننا ہے صفا و مروہ سے پہچانو. تو سید سجاد کہتے ہیں کہ جو چیز اسلام کی پہچان ہے، میں سید سجاد اسلام کی پہچان کی بھی پہچان ہوں. اگر شاعر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، مکہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں سید سجاد ہوں. منا کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں سید سجاد ہوں. زمزم کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں سید سجاد ہوں. صفا کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں سید سجاد ہوں. یہ چھٹی ساتویں تفسیر. آٹھویں تفسیر روایت میں آیا ہے، روایت میں کہ نعم العضد الولد،
یہ روایات ہے جو سفینۃ البحار کے اندر بھی نقل ہے. بہترین بازو بیٹا ہوتا ہے. بیٹا باپ کے لیے عضد اور بازو ہوتا ہے. خود سید سجاد فرما رہے انا ابن مکہ و منا، میں سید سجاد مکہ کا بازو ہوں. انا ابن منا، میں سید سجاد منا کا بازو ہوں. انا ابن زمزم، میں سید سجاد زمزم کا بازو ہوں. انا ابن صفا، میں صفا کا بازو ہوں. 8ویں تفسیر. اور آخری تفسیر بیان کروں اور بات کو یہاں پر سمیٹوں اور پھر اگلے جملے کی کچھ وضاحت کروں. یہ بھی روایت میں ہے کہ بیٹے پر فرض ہے کہ باپ کے لیے سب کچھ قربان کرے. روایت میں ہے کہ ابذلوا لہم، یعنی والدین کے لیے، الاموال والجاہ والنفس، والدین کے لیے اپنے مال کو قربان کرو، والدین کے لیے اپنی حیثیت کو قربان کرو، والدین کے لیے اپنی جان کو قربان کرو. بلکہ روایت میں آیا ہے انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال اپنے باپ کی ملکیت ہو. تو بیٹے کا کام ہے اپنا سب کچھ والدین پر قربان کرے. تو گویا کہ سید سجاد یہ بھی بیان فرمانا چاہتے ہیں انا ابن مکہ و منا، ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ مکہ اور منا کے لیے لٹا دیا. انا ابن زمزم و صفا، ہم وہ ہیں جنہوں نے زمزم و صفا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. مال لٹایا، جان لٹائی، آبرو لٹائی، اپنی زندگیاں لٹا دی. کہ بہرحال یہ مختصر تفسیرات کے تقریباً 6-7 تفسیریں ہیں اس جملے کی کہ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا. اچھا اگلا جملہ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى، میں وہ ہوں کہ جنہوں نے اپنی چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اور پھر نصب کروایا. کہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب قریش کعبۃ اللہ کی تجدید کر رہے تھے. پورا واقعہ تاریخ کے اندر ہے، میں اس واقعے کو نہیں ذکر کر رہا. جب انہوں نے پورا بلند کر دیا کعبۃ اللہ کی دیواروں کو، وقت آیا کہ اس حجر اسود کو اپنے مقام پر کون نصب کرے. مختلف قبائل میں جھگڑا ہو گیا. ہر کوئی قبیلہ کہہ رہا تھا کہ یہ شرف ہمارے پاس ہونا چاہیے. بہرحال قریب تھا کہ بہت بڑی لڑائی ہو. ان میں سے جو ایک عاقل بندہ تھا انہوں نے کہا کہ اب کیا کرتے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، جو اس مسجد الحرام میں سب سے پہلا بندہ آئے گا اس سے فیصلہ کروائیں گے، جو اس نے فیصلہ کیا اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ خون ریزی نہ ہو، فساد نہ ہو. ایسے میں تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں. رسول اللہ کے سامنے یہ فیصلہ ہوتا ہے. آپ کیا کرتے، اپنی چادر کو بچھاتے ہیں اور اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا جاتا ہے اور تمام قبائلوں کو کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی بندہ آئے اور اس چادر کے ایک کونے سے اس کو پکڑے. جب انہوں نے بلند کیا، بلند ہوا تو پھر حجر اسود کو رسول اللہ نے اٹھا کر اپنے مقام پر رکھا. تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو تواریخ کے اندر ثبت ہے کہ پیغمبر اکرم کی تدبیر کی وجہ سے فساد ختم ہوا. کیا ختم ہوا؟ فساد ختم ہوا. تو رسول اللہ کی زندگی کے مختلف واقعات کو چھوڑتے ہوئے، کہ بعض کی طرف نیچے اشارہ آ رہا ہے، لیکن بہت سارے وقایع کو چھوڑتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام اس پر فوکس کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس کا بھی فلسفہ ہے. اس اعتبار سے فوکس کرتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ وہ ہے جو بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ مصلح کل تھے. انہوں نے فساد کا خاتمہ کیا، حتیٰ نبوت سے پہلے بھی فساد کا خاتمہ کیا. مصلح تھے. اور ان لوگوں نے کیا پھیلایا ہوا تھا؟ امام حسین کے بارے میں، سید الشہداء کے بارے میں، سید سجاد کے بارے میں ان لوگوں نے پھیلایا ہوا تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلائے. امام سجاد علیہ السلام
خصوصیت سے اس جملے کو بیان کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں ہم تو اس کے فرزند ہیں کہ جس نے نبوت سے پہلے بھی فساد کو ختم کیا تھا، چہجائی کے نبوت کے بعد ہم اس زمین پر فساد کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى۔ دیکھ رہے فلسفہ کہ ایک جملے کے اندر ہمارا تعلق فسادیوں سے نہیں ہے، ہم تو ظاہری نبوت سے پہلے بھی مصلح تھے، فساد کو ختم کرنے والے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اچھا، انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، کیا عرض ہوا؟ معذر یعنی وہی لونگ، اور ارتدا یعنی ورتدا یعنی وہی چادر پہننا۔ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے احرام باندھنے والوں کی طرف۔ جتنے لوگوں نے بھی احرام باندھا ہے ان میں جو سب سے افضل ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ ایک مطلب یہ، دوسرا مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ بہرحال میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، آپ اس پر بھی خود غور کیجیے گا، دوسرے بھی 2-3 مطالب ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اگر میں رکا تو پہنچ نہیں پائیں گے، لہذا تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ انا ابن خیر من اعتل واحتفا، کیا مقصد ہے؟ وہ بندہ کہ جنہوں نے جوتی پہن کے سفر کیا ہے، اور وہ بندہ کہ جو پا برانہ سفر کرتا ہے، ان افراد میں جو سب سے افضل ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ یعنی کیا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ روایات میں کہ جب آپ مکے کے لیے سفر کرتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، جب مسجد الحرام میں آپ داخل ہوں تو مستحب ہے کہ آپ پا برانہ آئیں۔ دوسری جگہوں پر آپ سفر کرتے ہیں، بے شک آپ کے پاؤں میں جوتی ہو، لیکن مسجد الحرام میں جیسے آپ آتے ہیں آپ پا برانہ ہونے چاہیے۔ حج بیت اللہ الحرام کرتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ پا برانہ آئیں اگر آ سکتے ہیں آپ، جیسا کہ ائمہ کی سیرت میں امام حسن علیہ السلام اس طریقے سے حج کرتے، خود سید سجاد اس طریقے سے حج کرتے تھے۔ تو مولا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مکے کا سفر کیا ہے اور پا برانہ آئے ہوں حج و عمرے کے لیے، یا نہ جوتیاں پہن کے آئے ہو، ان دونوں میں جو سب سے افضل ہے میں اس کا فرزند ہوں۔ انا ابن خیر من اعتل واحتفا، ایک معنی۔ دوسرا معنی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ہو، پا برانہ یعنی وہ بندہ کہ جو غریب ہوتا ہے، فقیر آدمی، جس بیچارے کے پاس پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں ہے۔ من اعتل یعنی وہ بندہ کہ جو نعلین پہنتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ گویا کہ سید سجاد کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اگر فقیر اور غنی میں تقسیم کرو تو ان فقیر اور غنی لوگوں میں جو سب سے بہتر ہے میں اس کا فرزند ہوں۔ انا ابن خیر من اعتل واحتفا، انا ابن خیر من طاف وسعى، جن لوگوں نے طواف کیا ہے، جن لوگوں نے سعی کی ہے، ان میں سب سے جو بہتر ہے میں اس کا فرزند ہوں۔ اچھا، طواف کرنے والوں کا تعلق فقط ان انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، روایات میں ہے کہ پہلے طواف کرنے والے وہ ملائکہ مقربین ہیں جنہوں نے خود عرش الہی کا طواف کیا، وہ بھی طواف کرنے والے۔ اس کے بعد جو ملائکہ مقربین سے نیچے ہیں ملائکہ، چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے، وہاں پر ملائکہ طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کعبۃ اللہ جو اس بیت المعمور کی شبیہ ہے، اس کے گرد بھی طواف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سید سجاد یہ نہیں کہتے کہ فقط کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے جو لوگ ہیں جو ان میں سب سے بہتر ہے میں اس کا فرزند ہوں، نہ، جنہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا ان میں بھی جو سب سے بہتر ہو، جنہوں نے بیت المعمور کا طواف کیا ان میں بھی جو سب سے بہتر ہو، جنہوں نے عرش الہی کا طواف کیا ان میں بھی جو سب سے بہتر ہے میں اس کا فرزند ہوں۔ یعنی میں اس کا فرزند ہوں جو انسانوں سے افضل ہے، یعنی میں اس کا فرزند ہوں کہ جو ملائکہ سے افضل ہے، نہ فقط ملائکہ سے، جو ملائکہ مقربین سے افضل ہے میں اس کا فرزند ہوں۔
انا ابن خیر من حج ولبا، اور جن لوگوں نے حج کیا، جن لوگوں نے تلبیہ کہا، ان میں سے جو سب سے بہتر ہے میں اس کا فرزند ہوں۔ پھر اس طریقے سے یہ زمینی قصہ بیان کرتے ہوئے کہ میں وقت ترجمہ کر رہا ہوں، 2-3 سطریں ہیں اس کا، تاکہ کل انشاءاللہ ہم ختم کرنے کی طرف جائیں۔ یہاں پر یہ فقط زمینی رسول اللہ کو اوصاف سے ذکر کیا۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى، مسلح ہے۔ انا ابن خیر من اعتذر وارتدا سے لے کر ولبا تک، جو عبادت الہی کرتے، حج بیت اللہ الحرام کرتے ہیں، جو عمرہ کرتے ہیں، ان میں سب سے افضل پیغمبر اسلام ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ زمینی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے پھر بعد میں سید سجاد فرماتے انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا۔ اللہ اکبر، اب آسمانی خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو براق پر سوار کر کے معراج کرایا گیا۔ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اشارہ ہے اسی سورہ اسراء کی ابتدائی آیت کی طرف، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ معراج کے بارے میں دوسرے مقامات پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے، لہذا یہاں پر گفتگو نہیں کرتے۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروایا گیا۔ انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو اس ناموس اعظم جبرائیل سے بھی آگے نکل گیا، کہ جو جبرائیل اس کائنات میں تمام ملائکہ سے افضل ملک ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا ساتھ جبرائیل بھی ایک حد تک لے کر جاتا ہے۔ پھر آگے جملہ کہتا ہے لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر ذرہ برابر بھی رسول اللہ آگے بڑھتا ہوں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من دنا فتدلی، کہ سورہ نجم کی وہ عظیم آیات، کہ بہرحال ان کی طرف نہیں جاتے ہم۔ انا ابن من دنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو قریب ہوا، فتدلی، اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، کہ فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی قریب ہوا۔ کہ حیف ہے کہ یہاں پر اس کا معنی نہ کروں، کہ انشاءاللہ کل اس کے بارے میں 2-3 جملات کہیں گے، کہ حیف ہے کہ یہاں سے ایسے گزر جاؤ۔ یہ سید السجاد دیکھیں اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ دوسری نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے تو پوری تاریخ اسلام کو دہرا رہے ہیں چند جملات کے اندر، پوری تاریخ اسلام کا دور کروا رہے ہیں۔ نہ فقط تاریخ اسلام، حضرت ابراہیم سے لے کر اس پوری تاریخ کو سید سجاد ذکر کرتے ہیں، کہ اس پورے انبیاء کے سلسلے کو، اسلام کے پورے سلسلے کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو مجھ سجاد کو سمجھو، میرے بغیر کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا۔ وقت تمام ہوا، فقط ایک جملہ۔ واقعاً عزیز سید سجاد اسی طریقے سے، لیکن اتنی منزلتوں کے باوجود مصیبت بھی اتنی عظیم تھی۔ وقت ختم ہے، فقط ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب سید سجاد کو امام باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے، کہتے ہیں کہ غسل دیتے دیتے امام باقر رو رہے تھے۔ بعد میں کسی پوچھنے والے نے کہا کہ مولا آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا جب میں بابا کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بابا کے جسم پر
وہ جو وزنی توق ڈالے گئے تھے، وہ جو ان رسیوں کے ساتھ جکڑا گیا تھا میرے بابا کو، آج 34 اور 35 سال گزرنے کے بعد بھی بابا کے جسم پر ان رسیوں کے، ان زنجیروں کے، ان توقوں کے نشان ابھی بھی باقی ہے۔ یہ چیز مجھے رلا رہی ہے۔ میں یہاں پر ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل دیتے دیتے بابا کے جسم پر فقط ان رسیوں کے نشان دیکھے تھے نا، اس توق و غل کے نشان دیکھے تھے نا، مولا آپ نے فقط زنجیروں کے نشان دیکھے تھے، لیکن میں قربان جاؤں امیر المؤمنین پر، میں قربان جاؤں امیر المؤمنین پر، جب مولا جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو جناب سیدہ کے جسم پر نشان نہیں دیکھے، بلکہ غسل دیکھتے دیکھتے علی جیسا صابر امام چیخ کے رونا شروع ہوا۔ پوچھا گیا مولا کیا ہوا؟ مولا رو کے کہتے ہیں کہ زہرا کے جسم پر نشان نہیں بلکہ پالو آج بھی زخمی تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔